السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ آج جناب ہسٹوریکل چیز پہ بات کریں گے، پاکستان سعودی عرب کا باہمی اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ، جس پر ہمارے پڑوسی کو بھی بہت تکلیف ہے۔ آئی تھنک سو اٹس اے سرپرائز فار دا ورلڈ، فار دا اسرائیل، فار دا انڈیا ایز ویل۔ پاکستان پہ بھی سے بہت بات ہو رہی ہے، اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا ہے، اور اس کی باقی بھی انسائٹس ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے، کچھ لوکل پالیٹکس پہ بھی بات کریں گے، اور ان سب کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چل ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، میں تو بڑا خوش ہوں۔ خوش ہیں آپ؟ یس، خوشی کی تو ویسے بات ہے، کل ہم نے دیکھا رات کو چراغاں بھی ہوئے اور پرچم بھی جو ہے وہ اویزاں ہوئے۔ آپ بتائیں سب سے پہلے تو اس اوور آل اس کے بارے میں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے تھا اور اس سے پاکستان کی اہمیت اور یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک منٹ کے لیے کامیابی اور ناکامی کو ہم سائڈ پہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے دیکھیں کہ پاکستان کیسا ملک ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے۔ پاکستان ایک نیوکلیئر اکوپڈ رسپانسبل اسٹیٹ ہے۔ اچھا، دیکھا جائے تو سعودی عرب کون ہے؟ سعودی عرب بھی ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے۔ یہ دونوں ممالک، دونوں رسپانسبل اسٹیٹس کے درمیان یہ ڈیفنس پیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میوچل، یہ اسٹریٹجک میوچل جو ہے وہ کوآپریشن کو مزید جو ہے وہ آگے انہوں نے آپس میں ایک ایگریمنٹ کر لی ہے۔ یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، یہ اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے، یہ صرف ڈیفنس کے حد تک محدود نہیں ہے، اوکے، یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ آگے بیونڈ ہے۔ اب دیکھنا کیا جی، دیکھنا یہ ہے کہ جب پاکستان کی اور انڈیا کے درمیان حالیہ دنوں میں جب ایک کشیدگی ہوئی تو اس میں پاکستان اگر چاہتا تو اس معاملے کو مزید بڑھاوا دے سکتا تھا۔ کیا ڈی ایسکلیشن تو پھر بھی پاکستان نے کی۔ جب 10 کی مارننگ کو پاکستان نے 70% انڈیا کے اندر جو ہے الیکٹریسٹی شٹ کر چکا تھا، ان کی سیٹلائٹس کو بلائنڈ کر چکا تھا، ان کے جی پی ایس سسٹم ہیک کر چکا تھا، ان کے یہاں تک کہ جو ڈپو تھا، جو اس کا کیا نام ہے، ان کے میزائل کا نام ہے برہماس، ہاں، اس کو تباہ کر چکا تھا، S-400 سسٹم کو تباہ کر چکا تھا، ناکارہ بنا چکا تھا، ان کی ایئر فورس گراؤنڈ ہو چکی تھی۔ تو پاکستان اس معاملے کو ایسکلیٹ نہیں کر سکتا تھا مزید؟ کیا اس جنگ کو آگے جو ہے وہ طویل نہیں کر سکتا تھا؟ انڈیا کے اندر مزید تباہی نہیں پھیلا سکتا تھا؟ کیا انڈیا کی جو فائنینشیل کیپٹلز ہیں، یہ جو فائنینشیل ہبز ہیں، ان کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے نہیں کیا، کیونکہ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے۔ تو جب دونوں ملک جو ہیں وہ دونوں ایک رسپانسبل اسٹیٹس ہیں، تو ان کے جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس سے دنیا کو خطرہ نہیں ہے جی۔ یہ دونوں ممالک کے دفاع کے لیے ہے، یہ دونوں ممالک کے اپنے تحفظ کے لیے ہے، اور یہی بنیادی اس کا فیصلہ ہے، یہی بیسکلی یہ ایگریمنٹ ہے کہ پاکستان کبھی بھی شرارت نہیں کرتا، سعودیہ کبھی بھی شرارت نہیں کرتا۔ ہاں، کوئی شرارت نہ کرے، اس لیے ہم نے آپس میں یہ ایگریمنٹ کیا۔ اچھا، کرٹکس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے معاہدے جو ہیں وہ ضیاء الحق کے دور میں بھی ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا شاندار استقبال کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ سب چیزیں باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں معاشی طور پر ہمارا بینیفٹ کیا ہے ان معاہدوں میں؟ کیا انہوں نے ایگریمنٹ پڑھ لی ہے جنہوں نے تنقید کی ہے؟ اور جو ایگریمنٹ جو ہے بیسکلی وہ تو ایک پرنسپل ایگریمنٹ ہے نا، اس کے نیچے کیا کیا ہونا ہے، اس کے انڈر امبریلا کے نیچے کیا کیا ہونا ہے، کیا ان کے علم میں ہے؟ ان کے علم ہی نہیں ہے، اور یہ بیسیکلی کنکلوژن کے اوپر جو ہے وہ جمپ کر رہی ہیں۔ حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں، دیکھیں انشاءاللہ راوی چین لکھ رہا ہے اس متعلق، اور آپ دیکھیے گا یہ جو بیسیکلی ایگریمنٹ ہے بٹوین دیز ٹو نیشنز، دیکھیے اگر اس میں ہمارا فائنینشیل بینیفٹ نہ، ویسے ہے فائنینشیل بینیفٹ، لیکن نہ بھی ہو تو مطلب ہے بہت بڑا ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے اس کو سائڈ پر کر دیں، فائنینشیل بینیفٹ کو سائڈ پر کر لیں۔ کیا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ دو ایسے شہر ہیں، کیا ان کی یعنی حرمت کے لیے، کیا ان کی جو ہے وہ تحفظ کے لیے کیا ہر پاکستانی اپنی جان دینے کو تیار نہیں ہے؟ بالکل ہے، وہ تو آلریڈی بھی ہم کر رہے ہیں نا، راحیل شریف وہاں پر جو موجود ہے۔ نہیں، آپ اس وقت آپ بیسکلی جو ہیں کیا نام ہے محافظ بنے ہیں حرمین شریفین کے، ٹھیک ہے، جو وہاں کی رائل فیملی ہے، جو کہ وہاں کے کراؤن پرنس ہیں یا وہاں کے جو کنگ ہیں، وہ بیسیکلی خادم ہیں حرمین شریفین کے، اور ہم جو ہیں وہ حرمین شریفین کے محافظ ہیں۔ یہ سعادت ملی ہے ہمیں،
ہمیں اگر کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہ ہو, ہمیں 1 روپے کا 1 ٹکے کا فائدہ نہ ہو, اور اس کے بعد ہمارے اگر یہ ڈیفینس پیکٹ بھی نہ ہو, کیا اس کے باوجود اگر مکہ اور مدینہ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھ نہ نکال دیں؟ بالکل. اچھا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہمیں اعزاز ملا ہے امت مسلمہ کے اندر, یہ اعزاز پاکستان کو ملا ہے. 57 اسلامی ممالک ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان 57 ممالک کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری امت میں سے اللہ رب العزت نے پاکستان کو یہ جو ہے وہ سعادت دی ہے. تو یہ سعادت اٹ سیلف یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اس سے دیکھیں جو یہ پیکٹ ہوا ہے, اس میں سب سے بڑا لوزر کون ہوا؟ اس پیکٹ کا سب سے بڑا لوزر جو ہے وہ انڈیا ہے. کیونکہ انڈیا بیسیکلی پاکستان کو آئسولیٹ کر رہا تھا. انڈیا تو گلف کنٹریز سے بھی پاکستان کو جو ہے وہ دور کر رہا تھا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے اب سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ایک پیکٹ ہو گیا ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر قطر کے ساتھ ہمارا یہ پیکٹ ہونے جا رہا ہے. اچھا. اور میرے خیال کے مطابق یہ دنوں کی بات ہے, یہ ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی قطر میں بھی نا؟ قطر میں ملاقات ہوئی ہے, قطر میں بھی ہمارے معاملات تقریباً طے ہیں, اور اسی طریقے کا ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوگا کہ جناب. اور دیکھیں نا بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کمی کیا ہے؟ صرف فائنینشلی کمزوری ہے نا ہمارے پاس, جی معاشی طور پہ کمزور ہے نا. باقی جو ملٹری مائٹ ہے ہماری, جہاں ہماری جو ہمارا ریزالو جو ہے وہ کیا کم ہے. جناب ہمارے ہیں جی خان صاحب نے وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کو پیغام دیا ہے کہ کھل کر اپوزیشن کریں ورنہ سیاسی قبریں تیار ہوں گی. یہ کون ہے خان صاحب؟ عمران خان صاحب, اڈیالہ کے چانسلر. آپ اڈیالہ کے چانسلر. اوکے, نااہل عمران, بلکہ نااہل نہیں جی, مجرم نااہل عمران احمد نیازی, وہ مجرم ہے اس ٹائم. جی ان کا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تک کنوکٹڈ ہیں. کنوکٹڈ ہیں تو کیا ہوئے؟ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ابھی وہ اڈیالہ میں کیوں ہیں؟ اڈیالہ میں تو ہے, لیکن ابھی مجھے آپ ان کے بیان میں بتائیں نا. وہ تو آپ ان کو اڈیالہ کا چانسلر ویسے ہی ڈکلیئر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں ہے بھائی وہ اپنے کیا کہتے ہیں 90 بلین کیس والے میں نا, القادر ٹرسٹ کیس میں کنوکٹڈ ہے نا وہ بھی, اور ان کی اہلیہ سزا ہوئی ہے. جی اچھا, سزا یافتہ مجرم کی حیثیت سے وہ اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں. ہاں, اب یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ تو چانسلر ہے نا وہاں کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ تھریٹ کر رہے ہیں اپنے ان لوگوں کو, وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ریزسٹ کریں اس آپریشن کو جو خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہے ہیں. لیکن میں کچھ عمران احمد نیازی کی نا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے. 2021 میں جب وہ وزیر اعظم تھے نا, تو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ایک دوبارہ اس کو دیکھا گیا تھا کہ کن کن پوائنٹس کے اوپر امپلیمنٹ ہوا ہے اور کن پر نہیں ہوا, جو کہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. اس کے اوپر سگنیٹری ہے پاکستان تحریک انصاف, اور اس میں جہاں پر دہشت گردی ہوگی اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آپریشن کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. اب دوبارہ کوئی اجازت نہیں مانگے گا نہ اہل عمران احمد نیازی جو گورکن بن چکے ہیں. کون سی دنیا میں رہتے ہو آپ؟ یہ دیکھیں کہ یہ تو سگنیٹری ہیں خود, جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اوپر چارٹر آف ڈیموکریسی کے یہ سگنیٹری تھے, تو وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ ریورس کیا لگایا, وہاں سے فرار اختیار کی تھی. COD کے اوپر بھی سگنیٹری ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران احمد نیازی کے اپنے دستخط ہوئے ہوئے ہیں, اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی عمران احمد نیازی کے دستخط ہیں. بالکل. تو پھر کس طرح بھاگ سکتے ہو تم اپنی کہی ہوئی بات سے؟ کیوں کہ ایک دن جو ہے آپ حکومت میں ہو تو ٹھیک ہے, اور آپ جب حکومت میں نہ ہو تو وہ کام غلط ہو گیا ہے. تو ایسے نہیں, اصل میں بات کیا ہے کہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر چل کیا رہا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر بیسکلی سب سے نیچے اگر لیں تو آپ آگے ٹیررسٹ سے اوپر ہیں کرمنلز, اور کرمنلز کے اوپر ہے ان کی پولیٹیکل کلاس, پولیٹیشنز, کرمنلز اور ٹیررسٹ. یہ نیکسس ہے. یہ جو ٹیررسٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کون دیتا ہے, کور دیتا ہے, کون ان کو اونرشپ پرووائڈ کر رہا ہے, کون ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ ان کو کرتے ہیں کرمنلز. ٹیررسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کرمنلز, جرائم پیشہ لوگ, اور ان جرائم پیشہ لوگوں کو اوپر سے جو شخص جو لوگ جو ہے پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ یہ پولیٹیکل کلاس ہے, یہ وہاں کے سیاستدان ہیں. اب تیرا کے اندر وعدے تیرا سنا ہے جی, بڑے وہاں پر مسائل ہیں, وہاں سے ادھر ہوتا ہے, یہ معاملات ہوتا ہے. وہاں سے کیا چیز آتی ہے تیرا سے؟ تیرا کی کیا چیز مشہور ہے؟ چرس, نارکوٹکس. یس.
تو وہاں سے اربوں روپے کی وہاں پر سے جو اسمگلنگ کرتے ہیں چرس کی, جو آگے سے سکولز میں, کالجز میں, مختلف جو ہے جگہوں کے اوپر پورے ملک کے اندر سپلائی کر رہے ہیں, تو پیسے بناتے ہیں وہاں سے. یہ موت تو یہ پڑتی ہے ان کو اصل میں. پھر جو آپ یہ بتا دیں مجھے, خیبر پختونخوا کے اندر جو گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں, یہ نان کسٹم پیڈ گاڑی کون سی ہوتی ہے؟ پاکستان کی اندر ایک گاڑی آ گئی, وہ نان کسٹم پیڈ ہے جی. کیوں نان کسٹم پیڈ ہے؟ یہ بھی جناب آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ بارڈر جو ہے اس پر کون موجود ہے, یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اور بھائی سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے. سیکورٹی فورسز تو پاکستان والی سائڈ پر ہے نا, تو اس سائڈ پر تو تحریک طالبان کی جو افغان طالبان کی ذمہ داری بنتی ہے. اس سائڈ پر افغان طالبات کی جو طالبان کی عبوری حکومت ہے, وہاں پر کیا وہ اپنے بارڈر کے اوپر وہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہے؟ کوشچن ہے. اب انڈیا کا بارڈر دیکھ لیں, پاکستان انڈیا کا بارڈر دیکھ لیں, وہاں سے اسمگلنگ تو نہیں ہوتی کہ جرائم پیشہ عناصر وہاں پر موجود نہیں ہیں, لیکن اس سائڈ پر انڈیا نے بھی اپنی جو ہے وہ چوکیداری کرتی ہے اور پاکستان اپنی سائڈ پہ کرتا ہے. تو لہٰذا دونوں ملکوں کے درمیان میں اس قسم کی اسمگلنگ کے واقعات نہیں ہوتے, کیونکہ افغانستان کی سائڈ پر جو جو افغان طالبان ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے. 2900 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے. کیا ہیومنلی پاسبل ہے کہ جناب پورے کے پورے بارڈر کو سیل کر دیا جائے؟ تو بیسکلی یہی وہاں سے جو کرمنلز ہیں وہاں سے یہ اسمگلنگ کراتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کیا جی بتاؤں, ان کو انگیج کرتے ہیں جو فتنہ خوارج ہیں. وہ خوارج جناب پوسٹ کے اوپر حملہ کر دیں گے, یا ان کی آپس میں جو ہے کراس فائرنگ ہو رہی ہوگی ہمارے فوجیوں کی اور وہ کی, اور پیچھے سے کرمنل جو ہے وہ ساری اسمگلنگ بیچ میں جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اچھا, فوج کو انگیج کر کے ایک سائڈ پر, تو بیچ میں جناب یہ کارروائیاں ہو جاتی ہیں. اور پھر وہاں سے جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ ان کے پاس اتنا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس اسمگلنگ سے, کہ کچھ پیسے کو تو یہ باہر بھجوا دیتے ہیں ہنڈی کے ذریعے, اور باقی پیسہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں پاکستان کو دوبارہ کمزور کرنے کے لیے. یہ پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی سازش ہے. اور یہ عمران احمد نیازی, اس کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ شخص تو سگنیٹری ہے, تو نے خود سائن کیے ہوئے, اور پھر آج تو اس سے مکر رہے. اور 2021 میں کیوں کہہ رہے تھے؟ پھر 45,000 دہشت گردوں کو اس نے دوبارہ لا کے بسایا ہے پاکستان کے اندر. کچھ شرم ہے, کوئی غیرت ہے؟